اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج جمعہ کے دن ہم جن آیات پہ غور و فکر کرنے کے لیے کوشش کریں گے ان کا تعلق حسد سے ہے، اور حسد عام طور پر ہم اپنی بول چال کی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو حسد ہے، وہ حاسد ہے، وہ جلن میں مبتلا ہے، یا انگلش میں اس کے لیے جو الفاظ ہے وہ انوی کا الفاظ ہے، یا جیلسی کے الفاظ کو ہم جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کنسرن کا یا ہمارے لیے تشویش کا باعث کیوں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں انفارم کیا، بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات میں کہ سابقہ امتوں کی بیماریاں غیر محسوس طریقے سے تم میں منتقل ہو گئی، حسد، بغض، عداوت، اور وہ نیکیوں کو ضائع کرنے والی، مطلب حسد کیا کرتی ہے؟ نیکیوں کو ضائع کرتی ہے۔ یہ حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے جو ہمارے لیے سوچنے کے لیے ہم کو آمادہ کرتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیماری بالوں کو مونڈ دیتی ہے، یہ مطلب مونڈنے والی چیز ہے، جس کے لیے عربی میں جو ورڈ آیا ہے وہ حلقہ کا ورڈ آیا ہے۔ تو یہ کس چیز کو مونڈتی ہے؟ جیسے ہم بالوں کو مونڈتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دینداری کو کیا کر دیتی ہے؟ مونڈ دیتی ہے، دینداری کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ سوچئے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی برا خیال لانا یا اس کے تعلق سے حسد کرنا دین کو ہمارے تباہ و برباد کر دیتا ہے، ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کوئی الفاظ ہے تو ہم کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے شخص کے بارے میں حسد کرنا میری پوری دینداری کو ختم کر دے گا۔ ایسا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرما رہے؟ حالانکہ اگر ہم گناہوں کی بات کریں تو بہت سارے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا بھی ایک گناہ ہے نا، غیبت کرنا بھی ایک گناہ ہے نا، مال حرام طریقے سے کھانا بھی ایک گناہ ہے، بہت سارے گناہ ہیں۔ لیکن حسد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ پورے دین کو آپ کے صاف کر دیں گے، جیسا ہمارے سر سے بال صاف منڈ جاتے ویسے دینداری کو صاف کریں۔ اس نقطے کے اوپر جو ہے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حسد کو علماء اکرام نے کیسے ڈیفائن کیا ہے۔ آج دین ہمارے پاس آیا تو ڈائریکٹلی ہمارے پاس نہیں آیا، 1400 سال سے لوگ اس دین کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو حسد کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی مستحق نعمت سے اس کی نعمت کے زائل ہو جانے کی تمنا کرنا۔ مطلب کسی شخص کو آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نعمت اسے دی ہے، اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے، اور پھر یہ بھی اس کے ایڈیشنل کہ وہ چاہے نعمت مجھے ملے یا نہ ملے اس سے تو چھیننا ضروری ہے۔ کسی دوسرے شخص کو تکلیف میں دیکھنا مجھے کیا کرے؟ اچھا لگے۔ کسی شخص پہ تکلیف آئے یہ دل، اس سے میرے دل کو کیا ہے؟ سکون آئے۔ اور جب میں اس کو اللہ کی نعمتوں میں دیکھوں تو میرے اندر ایک جلن کا اور حسد کا جذبہ جو ہے پیدا ہو۔ تو یہ چیز حسد ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گرے ہوئے شخص کو یا اللہ کی نعمتیں دی ہوئی شخص کو کے تعلق سے دل میں اس کا برا چاہنا، یہ جو ہے حسد ہے۔ یہاں پر حسد کے ڈیفینیشن کے بعد عربی زبان میں حسد کا لفظ کی استعمال کیا جاتا ہے۔ حسد کہتے ہیں ایچ کو، ہم لوگ کو ایچ مطلب کھجلی۔ یہ کھجلی یہاں بدن کی کھجلی نہیں ہے، کدھر کھجلی ہے؟ دل میں کھجلی ہے۔ اور یہ حسد کا ورڈ پرٹیکولرلی اس کھجلی کو کہتے ہیں جب کوئی کیڑا کاٹے تو اس پہ کھجلی ہو، اور جتنا ہم اس کو کھجائیں گے وہ کھجلی کیا ہوتی جاتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے، اور جب اس کو بہت زیادہ کھجائیں گے تو کیا ہو جائے گے؟ زخم کی صورت اختیار کر لیتے۔ تو حسد یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک چبھن، ایک کھجلی پیدا ہو اور اس انسان کو کیا کر دے؟ بے چین کر دے۔ حسد کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ میں پہ غور و فکر کریں تو حسد میں غیر معمولی چیزیں حسد کی وجہ سے ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ آدم علیہ السلام سے جہاں پر شیطان نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا
تو اس نے کیا کہا؟ حسد کیا کہ یہ اتنا بڑا مرتبہ آدم علیہ السلام کو کیوں دیا جا رہا ہے، میں ان سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ تو یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، قرآن کہتا ہے تکبر کی وجہ سے کیا، اور وہیں پر ایک حسد کا پہلو بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو شیطان کو جو چیز عزازیل جو شیطانوں میں اور تمام مخلوقات میں بلند ترین مقام رکھتا تھا، اس سے نیچے گرایا تو وہ چیز کیا تھی؟ حسد اور تکبر تھا۔ دوسرا جو پہلا کرائم نو انسانی نے کیا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ کہ قابیل نے اپنی جو ہے قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، حابیل نے بھی پیش کی۔ قابیل نے جو ہے کھیتی باڑی پیش کی اور حابیل نے جو ہے جانور کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حابیل کی قربانی کو پسند کیا۔ یہ بات سے اس کو اتنی جلن ہوئی کہ اس نے کیا کر دیا؟ حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جتنے قتل انسانوں میں ہوتے رہیں گے سب کا گناہ قابیل کے سر کے اوپر ہے۔ تو حسد وہ پہلی چیز ہے جس نے انسانوں کے درمیان پہلے جرم کو کیا انجام کیا۔ اور حسد کوئی ایسی چیز نہیں جو عام لوگوں کے درمیان رہی۔ نبی کے خاندان میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے کیا؟ حسد کیا۔ آپ یہ چھوڑیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنی اسرائیل جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، ماننے سے انکار کیا۔ وہ کس چیز نے انکار کیا؟ اور خود قرآن اس کو بھی کوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف حسد کی بنیاد کے اوپر کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے اور مسیحا ماننے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو حسد ہماری تاریخ میں، نو انسانی کی تاریخ میں جرم کی ایک تاریخ رکھتا ہے، نبیوں کی دعوت کو ٹھکرانے کی ایک تاریخ رکھتا ہے، حق کو ٹھکرانے کی وجہ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے بنو امیہ کا کیا معاملہ تھا۔ ان کے اندر جب ابو جہل سے کہا گیا کہ کیا تم نہیں سمجھتے کہ جو اکیلے میں پرائیویٹ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ نبی ہے، لیکن مانا کیوں نہیں؟ اس نے صرف تعصب اور حسد کی بنیاد پر کہ یہ بنو امیہ میں سے نہیں ہے، یہ بنو ہاشم میں سے، ان کو کیا؟ انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حسد کا معاملہ ہے جو اتنا کریٹیکل ہے، یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ حسد کے بارے میں ایک سائیکالوجسٹ نے ایک تعریف بیان کی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کو جب آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے اور بہت ہی ویل بینگ ہے، پرسیوڈ ویل بینگ ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پرابلم اور اس کی کوئی مشکلات نہیں۔ اور دوسری چیز کیا سمجھتا ہے کہ یہ شخص تو مزے میں ہے، لیکن میں اس کے برابر ہو کے یا اس سے بہتر ہو کے میں مزے میں یا میں انجوائے نہیں کر رہا، اللہ کی نعمت سے کیا ہوں محروم۔ لیکن یہ اس کی سوچ ہے۔ جب ہم ہر انسان کی زندگی میں جا کے دیکھیں گے تو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں آزمائش ہے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ ایک شخص ہے بہت بہترین گاڑی میں گھوم رہا ہے نا، ایک بہت بہترین گھر میں رہ رہا ہے، تو کیا اس کی زندگی میں آزمائش نہیں ہے؟ اس کی زندگی میں اس کی سطح کی آزمائش رہے، لیکن حاسد انسان ان ساری آزمائشوں کو ہٹا کر کسی ایک پرٹیکولر نقطے پہ فوکس کر کے سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں ساری خوشیاں ہیں اور میں اس سے کیا ہوں؟ محروم ہوں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک پرسپشن جو ہے انسان کا غلط ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کا خود کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ میں زیادہ ڈیزرونگ ہوں، میں زیادہ بہتر ہوں، میں نے بھی پڑھا اور اس نے بھی پڑھا اور پھر یہ اتنے آگے کیسے چلا گیا جبکہ میرے ریزلٹس جو ہے بہتر تھے۔ تو یہ دوسری چیز جو انسان کو حسد پہ آمادہ کرتی ہے، وہ خود کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ میں دوسروں سے کیا ہوں؟ بہتر۔ یہی چیز شیطان نے بھی کی۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں آدم سے کیا ہوں؟ علیہ السلام سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ تو دوسری جو چیز انسان کو حسد پہ آمادہ کرتی ہے کہ اپنے بارے میں ایسا تصور کو قائم کرنا کہ ہم دوسروں سے کیا بہتر ہے۔ میں نے پچھلے جو خطبے کے اندر یہ بات رکھی کہ تواضع جو ہے کہ اپنے آپ کو نیچے سمجھنا، اپنے آپ کو دنیا کے ہر آدمی سے نیچے سمجھنا، یہ انسان کو دین پہ کیا کرتا ہے؟ آمادہ کرتا ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دین پہ چلنے کے لیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر پرفارم نہیں کر سکتے، اس سے اچھا کر نہیں سکتے، تو یہ بھی کیا کرتی ہے؟ حسد کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو میں نے سب سے پہلے سوال آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں شروع کیا کہ حسد کس طریقے سے دینداری کو ختم کرتی ہے نا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو پہلے اس بات کو سمجھیے کہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو دینداری پہ آمادہ کرتی ہے،
یا انسان کی زندگی میں دینداری کو داخل کرتی ہے, یا ایسا کہیے کہ جو ایمان کا بیج جب انسان کے دل میں جاتا ہے تو اس سے دینداری کا درخت کو کیا کرتی ہے, پیدا کرتی ہے. تو یہاں پہ جو دل کی کھیتی ہے یا دل کی زمین ہے, اس کے اندر 3 چیزیں ایسی ہے جو دینداری کو بڑھاوا دیتی ہے یا آپ کو بہتر بناتی ہے دینداری میں. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز تو اس میں تواضع یا ہیوملٹی ہے, کہ انسان اپنے آپ کو ہمبل رکھے. سب سے پہلی چیز ہے, کیونکہ عبدیت مطلب بندہ مطلب وہ شخص جو اپنے آپ کو جھکا کے اور اپنے آپ کو ہمبل رکھ کے چلتا ہے. پہلی چیز تواضع ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کے دل میں اپنے زندگی کے تعلق سے شکر اور صبر کے جذبات ہونا. اگر دل میں شکر اور صبر نہیں ہے تو دین پہ عمل نہیں کر سکتا. ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگی پہ بے انتہا انعامات اور احسانات ہیں. تو دوسری چیز جو ہم کو دینداری پہ آمادہ کرتی ہے وہ ہمارے اندر جذبہ شکر و صبر ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ رحم کا جذبہ ہے, کہ جس انسان کے دل میں رحم ہوتا ہے وہی دین پہ کیا ہوتا ہے, قائم ہوتا ہے. کیونکہ دین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اپنے, وہ رحمان اور رحیم ہے, اس نے ہم کو پیدا کیا اپنی رحمت سے, اور وہ چاہتا کیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی اپنی اس کی جو رحمت ہے اس کو کیا کرے, اپنے ذریعے ایکسٹینڈ کرے. تو یہ 3 چیزیں دینداری کو بڑھاتی ہیں. اور اس کے اپوزٹ میں 3 چیزیں ہیں جو دین کے درخت کو اس زمین میں جڑ پکڑنے نہیں دیتی. اس میں پہلی چیز ہے تکبر. جب تواضع ہے ادھر, یہاں پر تکبر ہے, کہ جب انسان اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, تکبر کا شکار ہو جاتا ہے, اور یہ اس کے دینداری کو ختم کرتی ہے. دوسری چیز صبر و شکر کے مقابل میں ہے, وہ حسد ہے. میں اس کو ایکسپلین کروں گا کیسے. ہوتا یہ ہے کہ حاسد آدمی کا پورا دھیان, پوری توجہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں پہ جو احسانات کیے اس پہ ہوتی ہے, اور وہ خود کے احسانات کو کیا کر رہا ہوتا ہے, بھول رہا ہوتا ہے. اسی لیے تو حسد کر رہا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا پورا دھیان دوسروں کی نعمتوں پہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ یا سمجھ نہیں پاتا, اور وہ شکر پہ آمادہ نہیں ہو پاتا. تو دوسری چیز جو دین کو تباہ کرتی ہے وہ حسد کرتی ہے, کیونکہ جس دل میں حسد ہوتا ہے وہ کبھی بھی شکر کے اوپر اور صبر کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا. اور تیسری چیز جو میں نے وہاں پہ رحم کہی تھی, یہاں پر تیسری چیز جو دینداری کو ختم کرتی ہے وہ حب دنیا ہے. جس انسان کے دل میں, دیکھیں دنیا میں ہم رہتے ہیں, دنیا کو ہم برتتے ہیں, دنیا ہمارے باہر ہے, لیکن یہ دنیا ہمارے دل میں اس کی محبت داخل نہیں ہونی چاہیے. یہی تو پورا دین ہے. بہت اچھی مثال کسی نے بیان کی کہ دنیا کی مثال اور انسان کے دل کی مثال ایک ناؤ اور پانی کی سی ہے. ناؤ پانی میں ہی تیرتی ہے, لیکن اگر وہ پانی اس ناؤ میں چلا جائے تو ناؤ کو کیا کر دیتی, ڈبا دیتی. اسی طرح دنیا اور دل کی مثال ہے. دل کو اس دنیا میں ہی رہنا ہے, لیکن پانی جو ہے اس دل کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو تیسری چیز جو دینداری کو ختم کرتی ہے وہ حب دنیا. تو میں نے کہا 3 چیز ہے جس کو ہم کو پیدا کرنا ہے, وہ تو ہے تواضع کو پیدا کرنا ہے, شکر و صبر کے جذبات کو پیدا کرنا ہے, اور اپنے اندر رحم کے جذبات کو پیدا کرنا. 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ تکبر ہے, خود کو بڑا سمجھنا, دوسری چیز حسد ہے, اور تیسری چیز کیا میں نے کہی, حب دنیا ہے, کہ دنیا کی جو ہے محبت ہے. اب یہ سمجھ لیا ہم نے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کیوں فرمایا کہ حسد پوری دینداری کو ختم کر. کیونکہ حسد پیدا کس چیز سے ہو رہا ہے, ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں, تو مطلب جو حسد کر رہا ہے کہیں نہ کہیں تکبر کا شکار ہے. حسد کس چیز کے بارے میں کر رہا ہے, وہ کسی دوسرے انسان کی کسی کیریکٹر کے بارے میں, اخلاق کے بارے میں حسد نہیں ہوتا. حسد دنیا ہی کے پوزیشن کے بارے میں, اس کے پاس اتنا مال ہے, اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے, اس کی اتنی اولاد ہے, اس کے پاس دنیا کی اتنی ساری نعمتیں, تو جب اس کی نعمتوں کی نظر سے وہ دیکھ رہا ہے, مطلب اس کے دل میں خود دنیا کی نعمتوں کی محبت کیا ہوئی گھر کی. تو جو حسد کا شکار ہے وہ تکبر کا بھی شکار ہے, اور وہ حب دنیا کا بھی شکار ہے. اور جو شخص حسد میں مبتلا ہے, تو میں نے کہا تکبر ہے تو مطلب تواضع نہیں ہے. اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ریوائز کیا کہ حاسد شخص کبھی بھی شکر کی حالت میں نہیں آتا, کیونکہ اس کا دھیان خود کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس پہ نہیں ہے, اس کا پورا دھیان اللہ کی نعمت دوسروں پر ہے, اس پر. اور جب اگر وہ صبر کر پاتا تو حسد کیسے کرتا. تو یہ پورا جو کمپلیکسٹی ہے اس کو جو ہے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آخر میں جو چیز ہے رحم کا پہلو. رحم کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رحم, اگر ہم کسی دوسرے شخص کو تکلیف میں دیکھتے تو ہمارے اندر رحم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, ہے نا. جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے,
اور حاسد کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جب کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، بالکل اپوزٹ ہے. اور جب حاسد جو ہوتا ہے کسی چیز کو نعمت کے اندر دیکھتا ہے، خوشی میں دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ حسد جو ہے رحم کی بالکل ہی اپوزٹ چیز ہے. اب یہ تو ہم نے سمجھ لیے کہ حسد کے اثرات کیا ہے، حسد دینداری کو تباہ کیسے کرتی ہے. اس کے بعد جو سوال آتا ہے کہ حسد کے ہمارے زندگی کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ دینداری کو کھا جاتی ہے، اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو کھا جاتی ہے. دیکھیے کوئی بھی جو گناہ ہے نا، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کہ انسان وہ گناہ کو کر نہ لے اللہ تعالیٰ اس کے اس پہ گناہ کو نہیں لکھتے، ہے نا. کوئی بھی گناہ کا خیال آیا آپ نے نہیں کیا، آپ کا گناہ گنا نہیں جائے گا. لیکن نیکی کے معاملے میں کیا آپ سوچے تو آپ کو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن حسد ایک واحد گناہ ہے جو صرف سوچنے میں، کچھ نہیں کرنے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے رہے کہ آپ کی نیکیاں کیا گناہ نہیں، لیکن نیکیاں کیا کر رہی ہے آپ کی ضائع کر. کچھ نہیں کر کے بھی آپ کا جو بینک بیلنس ہے نیکیوں کا وہ کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے، ایک بہت ہی اچھی بات اگین ایک سائیکولوجسٹ نے کہی کہ انسان ایک دنیا میں کتنا خوش ہے. کسی کے خوش رہنے کا کون سا میتھمیٹیکل فارمولا ہے، کون سا حساب کتاب ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ اتنے ہی خوش ہیں جتنا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں گریٹیٹیوڈ اللہ کا احسان ہے، اور اس کو مائنس کیجئے حسد سے. آپ اپنے اندر شکر کے جذبات کو جتنا پاتے اس میں سے آپ حسد کو مائنس کیجئے، آپ زندگی میں اتنے ہی خوش ہیں. تو جو چیز آپ کی خوشی کو کم کرتی ہے بلکہ تباہ کر دیتی ہے وہ حسد ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں؟ حسد کے جذبے سے باہر رکھیں. ایک بہت بڑے عالم گزرے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ گار جو ہے نا اس کے اوپر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن ایک گناہ گار ایسا ہے جس کے اوپر رحم آتا ہے، وہ حاسد ہے. کیونکہ حسد کرنے والا سامنے والے کا تو کچھ نقصان نہیں کرتا، لیکن یہ جو آگ ہے اس کے دل میں جو جل رہی ہوتی ہے اس کو ہر لمحے کیا کرتی ہے؟ بے چین رکھتی ہے. تو یہ ایک تیسری چیز ہے. اور آخر میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو حسد رہتا ہے اس کا تعلق نظر بد سے بھی ہے. جب آپ کسی کے تعلق سے حسد کرتے ہیں اور اس کو حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہی کیا ہوتی ہے؟ نظر بد ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ ہم کو سمجھنے کی جو ہے ضرورت. لاسٹ میں جو چیز ہے وہ یہ کہ آخرت میں کامیابی کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھا لیے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے. اور آخرت میں کامیابی کا کرائٹیریا ایکشن سے زیادہ ہمارے قلب کی کیا ہے؟ کیفیت. اور وہ قلب کی کون سی کیفیت ہے؟ قلب سلیم کی کیفیت. قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا دل جو دوسروں کے لیے اس میں سلامتی ہو، خیر خواہی ہو. اور دوسری حدیث کیا ہے؟ الدین النصیحہ، کہ دین سراسر کیا ہے؟ خیر خواہی ہے. اور حاسد کون وہ شخص ہوتا ہے جو بدخواہی جاتا ہے تو اس کا دل کبھی بھی وہ قلب سلیم کے مقام پر نہیں پہنچ پائے گا جو اس کو آخرت میں کیا کرے؟ کامیاب کرے. تو یہاں پر جو اس کی زندگی کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں وہ میں نے آپ سے بیان کیے کہ حاسد کبھی قلب سلیم کو اچیو نہیں کر پاتا، وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ پاتا، اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، نظر بد اس سے کی وجہ سے جو ہے لگتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حسد جو ہے اس کی نیکیوں کو کیا کرتا ہے؟ کھا جاتا ہے. یہ حسد کا معاملہ بہت ساری چیزوں میں ہم نے سمجھا، لیکن آج ہم اس ماڈرن ٹائمز میں جب دور جدید میں رہتے ہیں اس میں حسد نے اپنے رنگ کچھ کیا کیے ہے؟ تبدیل کیا. ہم کو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں. جس کنٹری کے اندر سوشل میڈیا کا استعمال جتنا زیادہ ہے اتنا ہی کم لوگوں کا اپنی لائف کو لے کر سیٹسفیکشن ہے. مطلب لوگ اپنی زندگی میں اتنے کم خوش ہے جتنا آپ سوشل میڈیا کو جتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں. ریزن کیا ہے اس کا؟ وہ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ رہے، وہ اس مومنٹس کو دیکھ رہے جہاں پہ لوگ ہنس رہے. کیا ہر انسٹاگرام، ہر فیس بک پہ ڈالی ہوئی چیز وہ کیا ان کی پوری زندگی کا بیان ہے؟ وہ ایک مومنٹ ہے جو کیپچر کرتے ہیں. لیکن ہر دیکھنے والا شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کی زندگی میں اتنی خوشی ہے، میری زندگی میں تو ایسی کوئی خوشی نہیں. اس کے پاس ابھی تو انسٹا پہ ایسا ہے کہ لوگ بھاڑے کی گاڑیاں لے کے فوٹو نکال رہے، تو پھر ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ آدمی کے پاس آج مرسڈیز آ گئی، میرے پاس نہیں. تو سوشل میڈیا ہمارے دور کے اندر حسد پیدا کرنے کا، حسد کی میں مبتلا ہونے کا بہت بڑا ذریعہ. پہلے تو ایسا تھا کہ حسد جو ہے انسان کے قریب والے لوگوں میں پیدا ہوتا تھا،
لیکن اس ग्लोबल दौर के अंदर और सोशल मीडिया के दौर के अंदर अब इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक आदमी इंडिया में रह रहा है और उसको हसद है किसी अमेरिका में रहने वाले शख्स से, हालांकि उसका और उसका कोई ताल्लुक, उसकी कंट्री की कोई सिमिलरिटीज उनके दरमियान मौजूद नहीं है। सिर्फ यही सोशल मीडिया नहीं है, आप देखिए जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये पॉलिटिक्स भी हसद पे मुबनी है। लोगों को एक दूसरे के बारे में कहा जा, देखिए वो तुम्हारे से ज्यादा खुश है, उसको तो फलां की इजाजत है, उसको तो 4 शादियां कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। ये सब चीजें हसद के बयान है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे नहीं। अगर यूके में भी जाएंगे तो यूके में भी ये बात की जा रही है कि माइग्रेंट्स जो आए हुए हैं उनको तो बहुत सारी फैसिलिटीज है, आपको क्या मिल रहा है। हसद के जज्बे के तहत क्या किया जा रहा है, पॉलिटिक्स को क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और तीसरी चीज जो हमारे दिमागों में कंटिन्यूसली भरा जा रहा है वो है आइडिया ऑफ इक्वालिटी, कि सारे इंसान हर एतबार से बराबर है। ऐसा कोई तसव्वुर दीन में और कुरान में नहीं है। सारे इंसान अल्लाह के नजदीक बराबर है, लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों के क्या किए, दर्जे बढ़ा। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, क्या ये लोग आपके रब की रहमत तकसीम करते हैं कि दुनिया की जिंदगी में मईशत को हमने इनके दरमियान तकसीम किया, मतलब डिवाइड किया, और एक को दूसरे के ऊपर दर्जे बुलंद किए और बास को बास के ताबे बनाया, और आपके रब की रहमत इससे भी बेहतर है जो ये लोग कमा कर। मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में किसी सतह पर इक्वालिटी नहीं है। एक बच्चे का IQ दूसरे IQ के बराबर नहीं है, एक बच्चे की खूबसूरती दूसरे बच्चे की खूबसूरती के बराबर नहीं है, कोई शख्स दुनिया में बराबर नहीं है। लेकिन एक फॉल्स सेंस ऑफ इक्वालिटी पैदा किया गया कि अगर इसको ये हक है तो मुझे भी ये हक है, ऐसा दुनिया में नहीं चलता। और ये चीज जो है हसद को और डिससेटिस्फेक्शन को इंसान के अंदर पैदा करे, तो ये एक तीसरी चीज है जो हमारे अंदर हसद को पैदा कर रही है। लास्ट चीज है एडवर्टाइजमेंट। दिन भर हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, हम जब भी वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई चीज बेचने के लिए तैयार है, और आपकी खुशी को, आपकी हैप्पीनेस को अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ नेमतें दी है उन सारी नेमतों को हटाकर एक नई नेमत पेश की जा रही है। ये नेमत अगर आपको मिलेगी तो आप जिंदगी में क्या हो जाओगे, खुश हो जाओ। ये चीज भी इंसान को क्या कर रही है, डिससेटिस्फाई कर रही है। तो फिर हसद, ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने हसद का जज्बा इंसान के अंदर रखा क्यों है, मकसद क्या है। तो इसका मकसद एक हदीस में आता है, एक रिवायत में आता है कि मोमिन रश्क करता है और मुनाफिक हसद करता है। हमारे अंदर ये जज्बा इसलिए है, अल्लाह ताला ने रखा कि हम एक दूसरे को कंपेयर करें, लेकिन किस चीज में कंपेयर करें, नेकी में कंपेयर करें, अखलाकियात में कंपेयर करें, तकवे में कंपेयर करें, और उनके जैसे जब उनको कंपेयर करेंगे फिर उनको नेक्स्ट चीज है एडमायर करें, उनको सराहे, उन पे रश करें कि ये हमारे दरमियान क्या है, नेक लोग हैं। और जब उनको हम कंपेयर करेंगे, उन पे रश करेंगे, तो तीसरी चीज है कि हम उनको इम्यूलेट करेंगे, हम उनके जैसा बनने की क्या करेंगे, कोशिश करें। तो हसद के बिलमुकाबिल जो जज्बात हमारे अंदर होने चाहिए वो रश्क के जज्बात होने चाहिए, और उनका ताल्लुक आखिरत से होना चाहिए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सिर्फ 2 बातों के अंदर हसद जायज है। वो कौन सी 2 बातें हैं, एक तो ये कि एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुरान का इल्म दिया और सुबह शाम वो लोग कुरान की लोगों में क्या करता हो, तालीम देता हो, और दूसरा शख्स जिसको अल्लाह ने माल दिया है और सुबह शाम अल्लाह की राह में क्या करता है, उसको खर्च करता है। तो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने की, मोमिन के अंदर रश की कैफियत, और वो कंपेयर जो करता है वो आखिरत के मामला में करता है। और आखिरत के मुकाबिल हसद का मामला क्या होता है कि हसद हमेशा दुनियावी चीजों के बारे में किया जाता है, घर के बारे में, माल के मामले में, बच्चों के मामले में, दौलत के मामले में जो है इंसान उसको करता है। अब आखिर में ये है कि क्या मेरे अंदर हसद का जज्बा है या नहीं है, या किसी के ताल्लुक से मैं हसद करता हूं या नहीं। इसके लिए हमको अपने दिलों को टटोलना पड़ेगा। आप देखो कि कोई शख्स है जिसकी आप हमेशा बुराई करते हैं, या जिसकी अच्छी बातों को भी आप एडमायर करने, आप उसको उसके बारे में 2 अच्छे कलमात बोलने से आपकी जबान क्या हो जाती है, रुक जाती है। या हमेशा हर महफिल में हम क्या कर रहे हैं, उसकी ये तमाम चीजें हमको आइडेंटिफाई करती है कि हम हसद में मुब्तला है या नहीं। आखिर में 2 चीजें हैं कि ये हसद से हम बच कैसे सकते हैं, और अगर हसद में हम मुब्तला है तो इससे बाहर कैसे निकल सकते। तो पहली चीज ये है कि हम लोगों को देखने के अपने नजरिए को तब्दील करें, लोगों को दुनियावी एतबार से न देखें, लोगों को उखरवी एतबार से। नबी के जो मशहूर हदीस है, लोगों को जब कंपेयर करो तो दुनिया में अपने से निचलों को कंपेयर करो और आखिरत के मामला में अपने से ऊपर वालों को कंपेयर। तो पहली चीज है लोगों को देखने के नजरिए को तब्दील करना, लोगों को उनके अखलाक, उनके कैरेक्टर के बारे में सोचिए, उनके बारे में, ना कि उनके पास जो पोजीशंस है, जो दुनिया है, उसके बारे में उनके ताल्लुक से क्या करें, सोचें। दूसरी चीज ये है कि जो लोग हमसे बेहतर है उनको हमेशा ही उनके लिए तारीफी कलमात कहें।
کبھی ان کے لیے برے الفاظ نہ کریں. جب آپ ایڈمائریشن کریں گے, آپ اپنے سے بہتر لوگوں کی تعریف کریں گے, نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ خود بھی ان کے جیسے بننے کی کیا کریں گے, کوشش کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ جو حسد کرتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر بھی یقین نہیں رکھتا. اللہ کے رب پروردگار پالنہار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ اس کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نعمتوں سے آزما رہا ہے اور کچھ لوگوں کو نعمتیں نہ دے کے آزما رہا ہے. دونوں لوگ ایگزام میں بیٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ رب ہے, وہ ضروریات کے حساب سے دے رہا ہے. تو یہ اللہ کی ربوبیت کا پارٹ ہے کہ وہ ہم کو کوئی نعمت کیوں نہیں دے رہا ہے اور کسی کو نعمت کیوں عطا رہا ہے. یہ اس کی حکمت ہے, ہم کو اس پہ کیا رکھنا ہے, ایمان رکھنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو اوائڈ کیجیے. سوشل میڈیا میں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, ان کی زندگی دیکھ رہے ہیں, فلاں جگہ گھومنے جا رہا ہے, فلاں یہ کھا رہا ہے, یہ ساری چیزوں کو کیا کیجیے, اوائڈ کیجیے. دیکھیے بھی مت اور اپنی طرف سے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیے مت. آپ کہیں کھانے کے لیے جا رہے ہو تو اس کی فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں. آپ کے کتنے غریب رشتہ دار ہیں جو اس کو دیکھ کر کیا ہو رہا ہے, حسد کر رہے ہیں, ان کے دل میں کیا آ رہا ہے, خیال آ رہا ہے. اور میں آپ کو یہی بات اسٹارٹ میں بھی کہی کہ حسد ہی کے نتیجے میں کیا ہوتی ہے, نظر بد انسان کو لگتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک گفٹ ہے, تحفہ ہے, اور اس کے اندر ہر نعمتیں ہمارے پاس تحفہ ہے. ہمیشہ ایک بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نعمتوں کو گنے, کاؤنٹ کریں. کبھی سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کون کون سی نعمتیں دی ہے, اور دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں کبھی اس کی طرف دھیان نہیں آنے دے. لاسٹ میں جو چیز ہے یہ کہ ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملے اس کو لوگوں کو بیان کرتے مت پھرو, دکھاتے مت پھرو. نبی کے اسلام کی ایک حدیث ہے کہ کوئی نعمت دنیا میں ایسی نہیں جس سے حسد نہ کیا جائے. تو نعمتوں کو چھپانا بھی ضروری. تو یہ اپڈیٹ ڈالنا, سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا, یہ ساری چیزوں کو کیا کرنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے, تاکہ ہم حسد کا شکار نہ ہو. آخر میں یہ چیز ہے کہ اگر ہمارے اندر حسد پیدا ہو گیا کسی شخص کو لے کر تو ہم کیا کریں. تو یہ وہ چیز ہے کہ سب سے پہلی چیز تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ میرے دل کو کیا کر, اس حسد سے پاک کر. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اس پرسن جس کی جو نعمت کے تعلق سے ہمارے دل میں حسد ہے, ہمیں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس نعمت میں اور کیا کر دے, بڑھا دے. کسی اپنے رشتہ دار کے مال کے بارے میں حسد ہے تو اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مال اور کیا کر, عطا کر. کسی اولاد کے تعلیم کے بارے میں حسد ہے تو کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی اور تعلیم میں اس کو کیا دے, ترقی دے. تو دوسری چیز اس کے لیے کیا کرے, دعا کرے. اور تیسری چیز جو آپ سے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو چیز ہمارے آپس کے تعلقات کو بہتر بناتی ہے اور حسد کو ختم کرتی ہے وہ ہے آپس میں سلام کر. جو میں نے کہا کہ سلام جو ہے ہم اس کو بہت بہت معمولی چیز سمجھتے, لیکن سلام کوئی زبان کے کلمات نہیں, یہ دل کے احساسات کا نام ہے. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تحت سلامتی کا احساس ہونا یہی قلب سلیم کی علامت ہے, اور اس کو ہم جینوئنلی کیا کریں, ادا کریں. ایسا نہیں کہ بس کہنے کے لیے ہم کیا کر رہے, سلام کر رہے ہیں, ہم کو حالانکہ اس کے تعلق سے وہ جذبات سلامتی کے ہمارے دل میں موجود نہیں ہے. تو یہ ایک نبی کے پرسکرپشن ہے کہ ہم ہر آدمی کو جینوئنلی کیا کریں, سلام کریں. اور امید ہے کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کو کریں گے تو ہم خود بھی حسد سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حسد کرنے سے محفوظ رکھ, اور جب حاسد کوئی حسد کا آمادہ اس سے بھی آپ کو محفوظ ہے. وہ آپ کو السلام علیکم.